اچھا، تو چلیں ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، یعنی نفسیاتی کمزوری۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ جسے ہم کمزوری سمجھتے ہیں وہ اصل میں کمزوری ہے ہی نہیں؟ اس تجزیے میں ہم اسی چھپے ہوئے سچ کو سامنے لائیں گے جو شاید ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ کیا کبھی ایسا لگا ہے کہ ذہنی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی عام احساس ہے، بہت سے لوگ اسے محسوس کرتے ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس احساس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو بس ہمت یا طاقت کی کمی ہے، قوت ارادی کم ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اصل وجہ ایک ایسی ذہنی رکاوٹ ہے جو اندر ہی اندر چھپی ہوئی ہے اور وہی ہمارے رویوں پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے کیا۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ اس کمزوری کے وہم کو توڑا جائے۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ احساس اصل میں ہے کیا اور یہ ہمیں گمراہ کیوں کرتا ہے۔ اور یہ رہا سب سے اہم نقطہ، جسے ہم بہت سے الگ الگ مسئلے سمجھتے ہیں، جیسے ٹال مٹول، خود پر شک کرنا، وہ اصل میں ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوتے ہیں، ایک بہت گہری چھپی ہوئی رکاوٹ۔ اب ہم سیدھا اس نادیدہ رکاوٹ کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہی وہ آئیڈیا ہے جو ہر چیز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پوشیدہ رکاوٹ، غیر پروسیسڈ جذباتی درد۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہمارے ذہن میں کچھ نامکمل جذباتی فائلیں پڑی ہوئی ہیں۔ جب ماضی کے تجربات جیسے کوئی صدمہ، تنقید یا ناکامی پوری طرح حل نہیں ہو پاتے تو وہ ہمارے اندر ہی پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اور جب یہ فائلیں کھلی رہتی ہیں تو وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کئی طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے مسلسل سوچتے رہنا، خود اعتمادی کی کمی، اور یہ محسوس کرنا کہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ یاد رکھیں، یہ علامات اصل مسئلہ نہیں ہیں، بلکہ اس گہرے درد کا نتیجہ ہیں۔ اور یہ بات سوچنے کا پورا انداز بدل دیتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ پرانا جذباتی درد ہے جو ہمارے آج کے رویوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ خود کو الزام دینے کے بجائے مسئلے کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ ہمارا دماغ اس طرح کام ہی کیوں کرتا ہے؟ اب ہم بات کریں گے دماغ کے دفاعی نظام کی، جو اس ساری کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ دیکھیں، دماغ کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم کام ہمیں خطرے سے بچانا ہے۔ اور یہاں صرف جسمانی خطرے کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، دماغ ہمیں جذباتی خطرے جیسے مسترد کیے جانے یا ناکامی کے درد سے بھی بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اسی حفاظت کے لیے دماغ ذہنی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں یہ نہیں کر سکتا کا خیال، یہ اکثر حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیں کسی ایسی صورتحال سے دور رکھنے کا جہاں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح لوگ مجھے جج کریں گے کا خوف بھی ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ دماغ ہمیں سماجی طور پر مسترد ہونے کے درد سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ سماجی تعلقات ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اور یہ کلاسک سوال، کیا ہوگا اگر میں ناکام ہو جاؤں، یہ دماغ کی طرف سے بنایا گیا ایک حفاظتی جال ہے تاکہ ہمیں کوئی بھی ایسا خطرہ مول لینے سے روکا جا سکے جہاں پرانے درد کے دوبارہ جاگنے کا امکان ہو۔ یہ سارے خیالات اور رکاوٹیں بالکل سچ محسوس ہوتی ہیں نا، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حقائق نہیں ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے دفاعی میکانزم ہیں جو ہمیں محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے ہی اس کوشش میں وہ ہماری ترقی روک دیں۔ تو اصل اور سب سے گہری رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے اس پرانے جذباتی درد کو دوبارہ محسوس کرنے کا شدید خوف۔ تقریباً ہر نفسیاتی رکاوٹ کی جڑ اسی ایک خوف میں چھپی ہوتی ہے۔ اور جب دماغ حد سے زیادہ حفاظت کرنے لگتا ہے تو اس کے حقیقی زندگی میں نتائج نظر آتے ہیں۔ یہ ہمیں خطرات مول لینے سے، نئے رشتے بنانے سے اور خود پر یقین کرنے سے روکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پھنسے ہوئے ہونے اور کمزوری کا وہم پیدا کرتی ہے۔ تو جب ہم نے مسئلے کی جڑ کو سمجھ لیا ہے تو حل کیا ہے؟ آئیے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو کیسے توڑا جائے اور ٹھیک کیسے ہوا جائے۔ یہاں 5 عملی اقدامات ہیں۔ پہلا، اپنے درد کو تسلیم کریں، اس سے بھاگنے کے بجائے اسے محسوس کرنے کی اجازت دیں۔
دوسرا، اپنے جذبات کو نام دیں۔ جب ہم غصے، اداسی یا خوف کو پہچانتے ہیں تو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا، اپنے محدود کرنے والے خیالات سے سوال کریں، کیا یہ سوچ واقعی حقیقت ہے یا صرف ایک پرانا خوف ہے؟ چوتھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنے دماغ کو دکھائیں کہ خطرہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ اور آخر میں، خود اعتمادی مستقل مزاجی سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ صرف وقتی جوش و جذبے سے۔ تو جب یہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی بنائی نہیں جاتی، اسے بس ابھرنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس تجزیے کے آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بنتا ہے، وہ کون سی پرانی رکاوٹ یا خوف ہے جسے ہمارا ذہن آج چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟